ناظرین انہی کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہوا ہے معروف عالم دین مفتی عبدالقادر ہزاروی صاحب نے، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ 12 ربیع الاول کی کس طریقے سے ہم تیاری کرتے ہیں، کس طریقے سے کرنی چاہیے، وہ سب تو سلسلہ در سلسلہ چلتا رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے، ان کی زندگی سے کوئی ایک ایسا واقعہ ہمارے ناظرین کے سامنے ہماری اصلاح کے لیے پیش کیجئے، جس کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال سکیں جو کہ ہمیں بتایا گیا اور جس سے ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بے تحاشا ایسے واقعات، بلکہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ ان واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ کسی ایسی پہلو پر روشنی جو ہے وہ آپ ڈالیں جس میں درگزر کا عنصر بھی ہو، جس کے اندر رحم کا عنصر بھی ہو، جس کے اندر عاجزی بھی موجود ہو، یعنی ایک ایسا پہلو جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی زندگی کا آپ کے غیر مسلم اور جو بادشاہ اس وقت کے ہوا کرتے تھے، جب وہ اندازہ لگاتے تھے اور اپنے ایلچیوں کو بھیجتے تھے دیکھنے کے لیے، تو وہ دیکھ کے دنگ رہ جاتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا بادشاہ، ان کا آقا جو ہے وہ اتنا سادہ زندگی گزار رہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آج کے دن 12 ربیع الاول کی مناسبت سے آپ اس پہلو کے اوپر جو ہے وہ ضرور ہمارے رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم، صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ بے حد شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اور سوال سے پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ ربیع الاول شریف کیسے منانا چاہیے، تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی ولادت مبارکہ کو کیسے منایا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ میلاد پاک منانا خود رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بے شک روزہ بھی رکھتے ہیں آپ۔ مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، سیدنا ابو قتادہ سے ہے، عرض کی کہ یا رسول اللہ، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ روزہ اللہ کی عبادت ہے، صحابہ کو بھی سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر صحابہ جانتے تھے 15ویں کا دن کا روزہ یا پھر ایام 20 کے روزے ان کی وجہ تو معلوم تھی، مگر پیر کے دن کے روزے کی وجہ صحابہ کے سامنے نہیں تھی، تو سرکار نے فرمایا فیہ ولد، تو اس دن میں پیدا کیا گیا۔ تو معنی یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھ کے سرکار کی سنت پر عمل کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق جو ہے وہ ربیع الاول شریف کے منانے کا اہتمام کریں۔ اور یہیں پر ایک چیز اور ایڈ کر دیجئے گا، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں امت کی اصلاح ہو آپ کی اس بات سے کہ جی عید کے دن تو روزہ حرام ہے۔ جی بالکل صحیح بات کی آپ نے، جی بالکل صحیح بات کی۔ اب یہ عید میلاد النبی جب منا رہے ہیں تو پھر روزہ اور اس کو بھی جوڑ دیجئے۔ جی دیکھیں کہ شرعی عیدیں جن کے اندر ہم نے نماز پڑھنی ہے یا پھر روزے کے بعد ہمیں ملے گی، وہ عید الفطر ہے، اور قربانی کے جانور ہم نے اللہ کے لیے ذبح کرنے، وہ عید الاضحیٰ ہے۔ اس کا جواب بھی ایک حسین حدیث کے اندر موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب سے ایک یہودی نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہماری تورات میں اس طرح کی بات ہوتی تو اس کو ہم عید کا دن منا لیتے۔ پتہ چلا کہ شرعی عیدیں تو دو ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے، اس کے علاوہ ہر وہ نعمت کے ملنے کا دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب اس سے کہنے لگے تم ایک عید کی بات کرتے ہو، حالانکہ اس دن دو عیدیں۔ فرمایا کہ کیسے؟ فرمایا مجھے یاد ہے کہ میدان عرفات کے اندر الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیہ شریفہ نازل ہوئی جو کہ جامع اور کمال والی آیت ہے، تو 9 ذی الحج کا دن تھا، 9 بھی ہمارے لیے عید ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور جمعے کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ تو دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کو 2 عیدیں قرار دے رہے ہیں، یہ قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے، اور پورا قرآن آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا کیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ میرا محبوب تمہارے پاس نور بن کے آیا، خالی ہاتھ نہیں آیا، 30 پاروں کا تحفہ لے کے آیا۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی یا بیٹے کی پیدائش ہو تو اس کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، اور جس دن سرکار تشریف لائے وہ بھی ہمارے لیے خوشی کا دن ہے۔ اور جو حدیث میں پڑھ رہا تھا
قرآن کریم کے نزول کا آغاز بھی پیر کے دن ہوا اور سرکار نے ہجرت بھی پیر کے دن فرمائی، تو پتہ چلا حضور آئے وہ بھی عید کا دن ہے، قرآن نازل ہوا وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، اور مدینہ المنورہ آپ نے ہجرت فرمائی یہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے لیے میرے محبوب کی زندگی سیرت پاک بہترین نمونہ ہے۔ اب کوئی بیٹی چاہتی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ کو دیکھے اور سرکار کے معاملات کو دیکھے، اگر کوئی بیوی چاہتی ہے تو وہ سیدہ عائشہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھے، اگر اولاد چاہتی ہے سیرت مصطفیٰ تو سیدہ حلیمہ سعدیہ اور ان کے جو بچے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی والدہ محترمہ اور والد گرامی جو ہیں وہ تو بہت پہلے، والد صاحب تو ولادت سے پہلے ہی چلے گئے تھے، اور والدہ محترمہ جو ہے وہ پیدائش کے فوراً بعد بچپن میں جو ہے وہ چلی گئی تھی۔ کوئی تاجر یہ چاہتا ہے کہ سرکار کی سیرت سے کوئی چیز لے تو اس کے لیے بھی سیرت موجود ہے، حاکم وقت چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی موجود ہے۔ جہاں تک آپ نے عاجزی اور رحمت کی بات کی ہے تو فتح مکہ المکرمہ کے موقع پر جب آپ علیہ السلام حرم شریف کی جانب تشریف لا رہے تھے نا، تو عاجزی اور انکساری کتنی تھی کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام اتنے جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی چمکتی دمکتی پیشانی جو کہ خوب روشن ہوا کرتی تھی اور جس سے نور جو ہے وہ نکلا کرتا تھا، وہ جو اونٹ تھا اس کی پلان کی لکڑی کے ساتھ لگ رہی تھی، اتنی عاجزی اور انکساری۔ اور جب آپ حرم شریف کے صحن کے اندر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد کفار مکہ جمع ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو سارے کافروں نے کہا آپ کریموں کی اولاد ہیں، درگزر کرنے والوں کی اولاد ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے مجھے مکہ سے نکالا، میرے اصحاب میرے اہل بیت پر ظلم و ستم کیا، سن لو آج میں تمہیں وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ حضور ڈائریکٹ بھی حکم بیان فرما سکتے تھے مگر تذکرہ یوسف علیہ السلام کا بھی کیا کہ ان پر بھی اسی طرح کی آپ بیتی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے سب کو معاف کر دیا اور جو کلمہ پڑھ لے گا اسلام میں آ جائے گا، اسلام کی برکت سے اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ اور دوسری حدیث پاک کے اندر جناب یہ آتا ہے بخاری شریف کی ہے کہ اگر کوئی صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا یا کوئی شخص بھی سوال پوچھتا یا بات کرتا، حضور علیہ السلام اس طرح توجہ کے ساتھ سنتے کہ ہر صحابی مجلس سے اٹھنے کے بعد کہتا کہ یار تم نے دیکھا حضور نے کتنی نظر کرم فرمائی ہے؟ وہ کہتے کہ نہیں بھائی تم پہ ہی نظر کرم نہیں تھی، ہم پہ بھی نظر کرم تھی۔ یہاں تک کہ حضور کی سیرت کی اگر بات کی جائے تو ایک موقع پر آپ علیہ السلام کی ایک باندی جو اتنی باتیں بھی صحیح معنوں میں نہیں کر سکتی تھی، حدیث کے اندر آیا اس نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک پکڑا اور گلی کے نکر پہ جا کے کھڑی ہوگی۔ صحابہ کرام کو اس پر تھوڑا سا ہوا معاملہ کہ یہ ایک عام باندی ہے اور حضور نے اتنا وقت دے دیا، وہ بھی عرب کی دھوپ ہے اور حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ ایک باندی تو ہے، یہ ایک غلام تو ہیں لوگ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، مجھے خدا نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں غلاموں کے لیے بھی رحمت ہوں، ماں باپ کے لیے بھی میں رحمت ہوں، میں تاجروں کے لیے، میں کافروں کے لیے بھی رحمت ہوں، میں تمام کے لیے رحمت ہوں۔ اور حضور علیہ السلام کی جو رحمت کی صفت ہے نا، اس کا اظہار صحیح معنوں میں فہیم بھائی کب ہوگا کہ جب معاشر کا میدان ہوگا اور سارے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نفسی نفسی میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ اور بھی بات ہو سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج ہے تو نفسی نفسی مگر میں تمہیں آمنہ کے لال کا پتہ بتا دیتا ہوں، جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آقا کریم کے پاس جب تمام لوگ آئیں گے، اول بھی آئیں گے، آخر بھی آئیں گے، اپنے بھی آئیں گے، پرائے بھی آئیں گے، اور عرض کریں گے یا رسول اللہ اللہ سے سفارش کیجئے، اللہ آغاز کرے حساب اور کتاب کا۔ بڑا ہولناک منظر ہے، میرے آقا فرمائیں گے میں ہوں نا تمہارے مسئلے کو اللہ کی بارگاہ میں بیان کرنے والا۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ اسی موقع کی مناسبت سے اور اسی واقعے کے ساتھ جو ہے وہ اگر دو اشعار ہو جائیں آپ کی جانب سے تو بڑا خوبصورت ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار
سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا سبحان اللہ بھائی، شاید قسمت کے سکندر ہیں، یہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں، کہ جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، اور آقا کی ثنا خوانی دراصل یہ عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ اچھا میں چاہوں گی اس پہ علامہ صاحب تھوڑا سا ذرا رہنمائی کیجیے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہم نے دیکھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، پھر وصال بھی ان کا اسی مہینے میں ہوا۔ ویسے تو سارے مہینے ہی حرمت والے مہینے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خاص کر اسی مہینے کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ جی یہ آپ کا اچھا سوال ہے۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم نے 2 نبیوں کی ولادت اور ان کی وفات کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن پر بھی سلام، اور جس دن یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن پر بھی سلام، اور جس دن یہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے اس دن پر بھی سلام ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول شریف کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارکہ نہیں ہے۔ تاریخ سیم نہیں ہے، مہینہ سیم ہے۔ جی مہینہ سے، جی 2 یا 3 تاریخ، جی مہینہ۔ تو یہ جو ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، اسلام اسی کی برکت سے ملا ہے، اور حضور علیہ السلام کی جو وفات مبارکہ ہے وہ بھی اس لیے ہے کہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں آپ دنیا میں تشریف لائے امت کو قرآن اور احکام الہی دینے کے لیے، اور ربیع الاول شریف کے مہینے میں تشریف لے گئے آگے جا کے امت کے لیے شفاعت کا بندوبست کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ آپ نے لفاظی کی ہے، میں نے لفاظی نہیں کی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے مسلم شریف کی، جب اللہ پاک کسی امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتا ہے اس امت میں فتنے پیدا ہونے سے پہلے اس کے نبی کو اپنے پاس اٹھا لیتا ہے۔ وہ نبی وہاں جا کے کرتا کیا ہے کہ میری امت آئے گی تو میں اپنے رب سے اس کے بارے میں شفاعت کروں گا۔ ہم دیکھیں امت محمدیہ میں فتنے بعد میں آئے، سرکار کا وصال پہلے ہوا، باقی جتنے انبیاء کرام ہیں ان کا وصال بعد میں ہوا، امت میں فتنے پہلے آئے، ان کی امتیں ان کی آنکھوں کے سامنے تباہ ہو گئیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئی۔ میرے آقا کا پہلے جانا ربیع الاول شریف کے مہینے میں اس لیے ہے تاکہ وہ آگے جا کے ہمارے لیے شفاعت کا بندوبست کریں۔ اور 12 تاریخ تو ثابت بھی ایسے نہیں ہوتی ہے کہ وہ پیر کے دن ہی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، پیر کے دن ہی جو ہے وہ تشریف لے بھی گئے، تو وہ پیر کا دن تو 12 تاریخ کا اس سال میں کسی طریقے سے پڑتا ہی نہیں۔ اچھا یہ 12 تاریخ کی آپ نے بات کی، اور کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں، ایک وقفہ جو ہے وہ مفتی صاحب لے لیتے ہیں تاکہ گفتگو جو ہے وہ بیچ میں نہ رکے۔ ناظرین ایک وقفہ جو ہے وہ پروگرام میں شامل کریں گے، اور وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تو پھر نعت رسول کے ساتھ جو ہے وہ ہم آپ کو استقبال کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔